إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم زیوکار علماء کرام بزرگ اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کانفرنس دا عنوان ہے الامام المعصوم۔ اس تو مراد سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک۔ امام معصوم دا معنی ہوندا ہے ایسا امام، ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو گناہ تو پاک ہوئے، معصوم ہوئے۔ اس صفت شان دے لائق صرف انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء کرام تو بعد اللہ دی مخلوق ہے پوری انسانیت ہے کوئی معصوم نہیں۔ معصوم صرف انبیاء علیہ السلام۔ اس قدر پاکیزہ اور معصوم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ارشاد فرمایا کہ ہر انسان نال ایک شیطان ہوندا ہے جڑا اس نوں ابھاردا ہے، آمادہ کرتا ہے گناہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی تساں ہر انسان دا ذکر فرمایا ہے، کیا تھوڑی ذات پاک بھی اسے شامل ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑا میرے نال لگیا سی نا وہ میں محمد دا مطیع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مینوں میرے مخلوق ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گناہ تو پاک، اسی واسطے آپ کی ہر ادا واجب الاطاعت ہے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر دلیل دے مطالبے دے پیغمبر دی ہر بات دلیل بھی ہے، اور کسی دلیل دی محتاج نہیں، وہ خود دلیل۔ اس نو اس طرح ذرا سمجھن دی کوشش، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھ چاہے تاں بھی معصوم ہے، نہ آئے تو پھر بھی معصوم۔ آپ تو بعد جتنی مخلوقات ہے، جتنی شخصیات نے، جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام نے، ہر دی بات سوچی سمجھی پرکھی پڑتال کی تھی جائے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی، کسی دی بات بھی ہوئے صحیح بھی ہو سکتی ہے تے غلط بھی ہو سکتی۔ اسی واسطے بعض علماء نے بات لکھی ہے کہ ساڈا مسلک صحیح ہے، توجہ ہے، سمجھ آ رہی؟ میں تو لگتا ہے بتانا سمجھ کوئی نہیں آ رہی، تھوڑا تھوڑا پھر قریب ہو جائے پتہ لگے، تھوڑا قریب ہو جاؤ میرے، ہاں ماشاءاللہ۔ بعض علماء نے بات لکھی ہے کہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن غلط ہونے کا امکان موجود ہے۔ ہمارے مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس ہستی والمنصوب ہے وہ غیر معصوم، جڑا غیر معصوم ہوئے گا وہ دی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ دے کول موجود نے فرما رہا ہے، آپ جو فرما رہے ہیں نا، آپ دے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اس نے لکھ رہا ہے، جو امام صاحب فرماتے ہیں لکھی جا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویک کے فرمایا، بھائی حقا یا ابا یوسف، اے ابو یوسف تیرے تے افسوس ہے، ہم میری ہر بات نہ لکھی کر، میرے کو پوچھ لیا کر کیڑی بات لکھنی ہے کیڑی نہیں لکھنی، کیوں میں سویرے کچھ کہنا شام نو میں کچھ کہنا، میں سویرے اور مسئلہ دسدا شام نو اس مسئلے دے خلاف تحقیق ہو جاندی ہے تو میں واپس لے لینا، میری ہر بات نہ لکھیا کر۔ یہ ہے ائمہ کرام کی حیثیت، عظمت، شان، مقام کہ ہر بات قابل تحریر نہیں۔ فرمایا سویرے میں کچھ کہنا شام نو کچھ کہنا، ہر بات نہ لکھیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سنن ابی داؤد کہ آپ نے صحابی سین عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حدیث رسول لکھ دے سے، جو نبی علیہ السلام فرمان دے سن وہ لکھ لے دے سے۔
انہوں نے بعض نے مشورہ دیتا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل حضور دی نہ لکھیا کر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جتھے نبی نے نال بشر بھی نے، کس ویلے خوشی چوندے نے، کس ویلے غمی چوندے نے، کس ویلے پریشانی دے عالم چوندے نے، ہر بات نہیں لکھیندی، پوچھ لیا کر کیڑی لکھن والی ہے کیڑی نہیں لکھن والی، ہر بات نہ لکھیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل تے غور کیتا تے آپ دی بات نو لکھنا چھوڑ دے، جدوں لکھنا نو چھوڑے نبی علیہ السلام نے ویکھیا عبداللہ بن عمر بن عاص آج کل قلم دا وات نہیں لے آندا تے لکھدا نہیں، فرمایا عبداللہ میری گل آج کل تو لکھدا نہیں، جو میں فرمانا پہلے کاغذ قلم تین کل ہوندا سی تو نوٹ کردا جاندا سی، آج کل تو لکھ نہیں رہا۔ فرمایا محبوب جی میں لکھنا چھوڑ دیتا ہے، میں نے ساتھی نے مشورہ دیتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نے تے نال نال بشر بھی نے، کس ویلے خوشی کس ویلے غمی ہر بات نہ لکھیا کر۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کی جواب دیتا ہے، تو سا یقیناً یہ علماء کو حدیث تے سنی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے جواب یہی ارشاد فرمایا سی کہ نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص جڑا مشورہ تن قریش نے ساتھیاں نے دیتا ہے نا کہ میں بشر ہاں ہر بات نہ لکھیا کر، میں بشر ہے ہی نہیں، توجہ ہے میں تے بشر ہے ہی نہیں، میں تے ہاں اللہ کے نور سے نور پیدا ہوا، میری ہر بات لکھیا کر۔ محبوب نے اینج نہیں فرمایا، کیوں نہیں فرمایا؟ یہ ان کوٹلی لوہارا لئی سمجھ دے کیوں نہیں فرمایا؟ چاہیدہ سی نبی علیہ السلام فرما دے کہ میں بشر نہیں، جنہاں تنوں سمجھایا ہے انہاں فرمایا کہ رسول اللہ و رسول اللہ بشرن، رسول رحمت بشر نے ہر بات نہ لکھیا کر۔ آپ نے فرمانا چاہیدہ سی کہ انہاں غلط کیا ہے، میں بشر نہیں ہر بات لکھیا کر، اینج نہیں فرمایا۔ فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص ایدے کوئی شک نہیں کہ میں بشر ہاں، لیکن میں تواڈے جیا بشر نہیں۔ سن لیجیے ہمارا عقیدہ، غلط فہمی دور شروع تے دور کر لو، 10 بجے پھر 12 بجے پریشانی نہ ہوئے، شروع سے ہی دور کر لو کہ آل الحدیث نبی علیہ السلام کی شان کو، مقام کو، عزت کو، عظمت کو، عصمت کو نہیں مانتے۔ سن لیجیے ہمارا عقیدہ کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، ہمارا عقیدہ سن لیجیے کہ آپ بشر ہیں لیکن میرے محمد جیسا بشر کوئی نہیں، کوئی بشر مصطفیٰ جیسا نہیں، محبوب کسی بشر جیسے نہیں، وہ خیر البشر ہے، وہ امام البشر ہے، وہ سید البشر ہے۔ اس بشریت نو کسے سمجھا ہی نہیں، انہاں اپنی بشریت غور کیتا ہے نا، اپنی بشریت۔ جڑے لوگ آدھے نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہو سکتے، وہ بھی عشق چاہتے ہیں، پیار محبت، وہ عشق پیار کیوں آندے ہیں کہ وہ اپنی بشریت الویندے، جدو اپنے غور عمال تے سیرت کردار تے رات تے دن تے خلوت جلوت تے غور کر دیں اسی بشر، پھر اپنے کرتوت یاد کر دیں اسی اینج اینج کرنے آتے، یہ پھر بشر ہوتا ہے تے حضور بھی بشر ہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ بندہ کہتے اے غور کر لے جڑے میرے کرتوت نے بشر والے کرتوت نہیں، یہ حیوان والے، یہ تو حیوانیت ہے۔ بندہ اپنے گناہ ویندا ہے، عیوب ویندا ہے تے آندا ہے کہ میں بشر ہاں تے رسول اللہ بشر ہو سکتے ہیں بھلا؟ نہیں ہو سکتے۔ کدے اس بات تے غور کیتا کر کہ جڑے کرتوت تیرے اندر ہیں یہ بشر دے نہیں، یہ حیوانیت ہے، درندگی۔ بشر وکھاواں ہے قرآن چو، جس نو ملکہ مصر خاتون اول اندر بلا کے موقع پا کے دروازے بند کر کے تے پوری طرح جناب موقع بنا کے سیج سجا کے یوسف علیہ السلام بلان دیئے، قالت ہے تعالی قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ
بشر ویکھنا ہے تو سورہ یوسف نو پڑھیو، سورہ یوسف نو پڑھ کے ویکھیے کہ بشر کون ہوندا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جنہاں دے بارے قرآن پاک دی سورہ یوسف اندر نص ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کہ بشر معلوم ہی نہیں ہوندہ ہے، تو کوئی فرشتہ معلوم ہوندہ ہے۔ سامنے زلیخہ کھڑی ہے لیکن یوسف ویندہ بھی نہیں، معاذ اللہ کہندہ ہے، انہوں بشریت کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمرو بن عاص، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اکتب، جو میں فرماواں لکھ۔ یا رسول اللہ تسی بشر نہیں؟ فرمایا بشر تے ہوا۔ فرمایا پھر میں ہر بات لکھا، فرمایا ہر بات لکھ۔ میں نور ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری اس زبان چو آپ نے انہ دو انگلیاں دا اشارہ جب مبارک زبان ونو انج پکڑ کے فرمایا میں نور ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، میری اس زبان چو سوائے حق دے کچھ نکل دائی، اس زبان چو کچھ نہیں نکل دا۔ کیوں کہ زبان معصوم ہے۔ قرآن فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام معصوم نے آپ دی زبان بولو، زبان معصوم۔ میرے تو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حدیث پاک صحیح البخاری اندر غزوہ بدر ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما ادھر 1000 دلش کرے اطلاعی، ادھر 1000 دلش کرے تسی 311 یا 313 ہو، ادھر مسلح نے تسی غیر مسلح ہو، انہاں کل سواریاں نے توڑے کل سواریاں نہیں، انہاں کل اسلحہ ہے توڑے کل اسلحہ موجود نہیں، من دسو گے من ذرا دسو تے صحیح لڑو گے یا نہیں؟ بس اتنی داس دیو کہ میدان لگ جاوے تے کوئی توڑے جو اگاں پیچھا نہ ہو جاوے، لڑو گے یا نہیں؟ تم 313 ہو ادھر 1000 ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے بعد تلواریں تیر نیزے سب کچھ موجود ہے، گھوڑے سواریاں اونٹ سب کچھ موجود ہے، لڑو گے یا نہیں؟ سارے صحابہ کرام بولے۔ جدو نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے ادھو غزوہ بدر ہے، میدان بدر ہے، مدینہ طیبہ تو 80 میل دور ہے، بدر اچ کھڑے سیدہ فاطمہ تو ذرا مدینہ طیبہ اندر نے، سیدنا حسن حسین بھی مدینہ طیبہ اندر نے، اور بچے نے بدر اندر کون سن جڑے بور رہنے لسنا کا قوم موسیٰ، اے محبوب جی اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسے نہیں جڑا من سلوہ کھا کے نہیں لڑے، اسی اس قوم جیسے نہیں، ہم پیٹوں پہ پتھر باندھ کے لڑیں گے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام سجدے اندر نے، میدان بدر اندر سجدہ ریز نے دعا کر رہے ہیں تے کہہ رہے ہیں میرے اللہ یہ 313 آج نہ رہے تے قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لوے گا، تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا، آج یہ 313 شہید ہو گئے، قیامت تک تیری کوئی عبادت خالص نہیں کرے گا۔ آج اگر عبادت موجود ہے، اگر آج ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے، شریعت موجود ہے، حیا موجود ہے، غیرت موجود ہے، عزت موجود ہے، یہ پتہ ہے کہ دی قربانیاں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محسنہ نو گالیاں نہیں کریندیاں، محسنہ برا نہیں کریندہ، محسنہ نو یاد کریندہ ہے، محسنہ نال پیار کریندہ ہے، جڑے احسان کرنے کی کریندی ہے، پیار کریندہ ہے، محبت کریندی ہے، سلامی عقیدت پیش کریندہ ہے۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔
نبی علیہ السلام دے ساتھی صدیقین شہداء صالحین میدان بدر اندر ایک کون نے نبی علیہ السلام دی جماعت اصحاب رسول جنہوں صحابہ کرام کیا جاننا ہے جنہوں دے بارے آج کل عرف تنقید جاری ہے سوشل میڈیا ہوتے ہر بندہ طوفان بدتمیزی برپا کر کے کھڑا ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سن لیجئے آل الحدیث کی عقیدت محبت سن لیجئے اہل سنت دا پیار سن لیجئے ہزاروں رشتے قربان صدیق کی عزت پر عظمت پر شان پر تقدس پر حرمت پر حدیث سن لیجئے نبی علیہ السلام سجدہ ریز نے میدان بدر اندر آپ علیہ السلام سجدہ ریز نے سجدے اندر دعا کر رہے ہیں اتنی گرہ زاری دعا اندر اتنا نبی علیہ السلام گڑ گرار نے دعا اندر سوتوں چادر بھی ڈگ گئی ہے زمین دے ہوتے سجدے اندر نبی علیہ السلام اتنے گڑ گرار نے اتنے سینہ مبارک کھول رہے ہے دعا کر رہا نکو دعا ہے اللہ 313 نہ رہے اسلام تیرا ختم ہو جائیں گا 313 نہ رہے میرے اللہ قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کریں گا سیدنا علی بھی صحابہ کرام اندر موجود نے سیدنا عمر بھی صحابہ کرام اندر موجود نے اور 313 دے قریب صحابہ کرام نے سیدنا پورے 313 جو ہکو انسان آگے بڑھے ہے ہکو شخصیت آگے بڑھی ہے جیڑا مصطفیٰ دا رازدان ہے جڑا مصطفیٰ دا پیارا ہے جڑا مصطفیٰ دا محسن ہے جڑا مصطفیٰ دا محبوب ہے جڑا نبی علیہ السلام دا محسن اسلام دا محسن دین دا محسن شریعت دا محسن قرآن دا محسن حدیث دا محسن پورے اسلام دا محسن اہل بیت دا محسن سیدہ اما عائشہ دا محسن سیدہ فاطمہ تو زرا دا محسن سیدنا علی دا محسن سیدنا حسن حسین دا محسن ہر پوری امت دا محسن ایک کو ہستی ہے جدا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سیدہ ریدن صدیق آئے نبی علیہ السلام نو سیدے دے اندر آپ دی کمر مبارک تے ہاتھ رکھ کے فرمایا محبوب جی اٹھ پو سیدے چور سارا چک لو میں نو اسمان تو انج دے مناظر نظر آ رہے ہیں محبوب ذرا سر چکو تے سی اللہ تو کدے پریشان نہیں کرے گا توڑے سیدے نو قبول فرنا رو وہ پیغمبر کونے جے دے پیغمبر دے آنسو وے کے آنسو گر پہندل پیغمبر دا رونا ویک کے رو پہندہ ہے پیغمبر دے دکھ نو ویک کے رو پہندہ ہے پیغمبر دی پشانی نو ویک کے رو پہندہ ہے پیغمبر دے غم نو دیکھ کے اکا چوان سو گر جان ایک کوئی ہے زمانے اندر جنہوں صدیق کیا جان ہے سیدنا صدیق تو آڈچ میں نے کوئی گاڑ بڑھ لگ دی ہے اچھا ٹھیک ہو سارے تسی سیدنا صدیق نہیں ہے تو آڈچ کوئی مسئلہ ہے سیدنا صدیق سبحان اللہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تے لگے ہو ہمیں کوئی مزاق کرے تھا ہمیں سبحان اللہ سیدنا صدیق سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبوب نے حوصلہ دیتا ہے محبوب جی سر پاک اٹھاؤ اللہ تنہوں رسوا نہیں کرے گا پریشان نہیں کرے گا اللہ ضرور رحمت فرمائے گا جو ہی سر اٹھایا ہے آسمان تو فرشتے اتر آئے نے صحابہ دی مدد لئی صحابہ دے تعاون لئی نصرت لئی آسمان تو فرشتے اتر آئے نے تلواران لہرا رہے نے کفار مقابلہ شروع ہونے لگے نبی علیہ السلام نے فرماؤ صحابہ میں تنہیں ایک مندر وکھاواں جی محبوب جی دسو آپ اس گڑے دے قریب پہنچے جتے میدان مارکا برپا ہویا ہے بدر دا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے میری لاٹھی نال میں لکیر لا رہے ہاں جی لکیر لائیے فرمایا ایتھے ابو جال قتل ہوئے گا ایڈ میں لکیر لا رہا دار لا رہا ایتھے ابو جال نے ڈگنا ایتھے امیہ ڈگ سی اے تیجے نشان تے اتبا تے شہبان چون کے نا مابو جڑے بڑے بڑے سردار ہے نا چودھری انہاں دے ڈگن دی جگہ بیان کی تھی سویر ہوئی مارکا شروع ہے صحابہ کرام ورمادن اللہ دی قسم صحابہ کرام فرمادن اللہ دی قسم جتے جتے محبوب نشان لایا سی جتے حضور نشان لایا سی نا بالکل
اسی اے نشان علی جگہ تے اسی ویکھ رہے سان جتھے جتھے محبوب نے فرمایا اتے ابو جہل گرے گا اتے ابو جہل گرے ہے تے امیہ گرے گا تے امیہ گرے ہے تے عتبہ گرے گا تے عتبہ گرے ہے تے شیبہ گرے گا وہی گرے جنہاں دے بارے محبوب نے فرمایا سی کیوں نہ گردے اتے کہ میرے پیغمبر دی زبان اچھی بولو زبان زبان معصوم ہے زبان معصوم ہے یہی فرق ہے مسلک آل الحدیث اور دیگر مسالک میں تمہارے امام غیر معصوم ہے اس لیے تمہارا مسلک بھی غیر معصوم ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں حنفی مسلک معصوم نہیں غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ امام سے غلطی ہو سکتی ہے امام شافعی معصوم نہیں اسی لیے تو مسلک شافعی معصوم نہیں مسلک حنبلی معصوم نہیں اس لیے کہ احمد بن حنبل معصوم نہیں فقہ مالکی معصوم نہیں اس لیے کہ امام مالک معصوم نہیں مسلک اہل حدیث معصوم ہے کیونکہ ہمارا امام معصوم ہے ہمارے مسلک میں غلطی خطا نہیں ہے مجھ میں غلطی ہے میرے ساتھیوں میں میرے علماء میں میرے عوام الناس میں غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں ہمارے مسلک میں ہمارے منہج میں غلطی نہیں ہے اس لیے کہ قرآن بھی معصوم ہے میرے محمد کی زبان بھی معصوم ہے اور مسلک اہل حدیث قرآن و حدیث ہی ہے ہم غیر معصوم ہے ہمارا یہ مسلک بولو معصوم ہے کیوں کہ ہمارے امام پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک معصوم اس قدر معصوم نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ اندر موجود نے جدوں مکہ مکرمہ فتح ہویا نبی علیہ السلام فاتح دی حیثیت مکہ مکرمہ اندر موجود نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی کافر گھر دا دروازہ بند کر لوے انہوں کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے محبوب جی فرمایا جیڑا کنڈی لا لوے انہوں کچھ نہیں کہنا جیڑا اگے نس کے دوڑ پوے دوڑ پوے آئے انہوں کچھ نہیں کہنا جے مردہ اور بڑھیاں کچھ نہ کہ آجے عورتاں بھی کچھ نہیں کہنا بچیاں بھی کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے محبوب جی فرما ہور جیڑا مزامت کرے کافر پاؤ جتھے ویکو اس نو تساں قتل کر دینا ہے میرے صحابہ سن لو ٹھیک ہے محبوب جی لیکن آپ نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جدا نام حبار بن اسود ہے میرے صحابہ او جتھے ویکو بھامی بیت اللہ دے خلاف چھپیا ہوئے پھر بھی انہوں قتل کرنا ہے انہوں نہیں چھوڑنا یا رسول اللہ او دا ایڈا کیڑا جرم ہے فرمایا اس میری بیٹی زینب نونے سے مارے آئے او منو برداشت نہیں انہوں تو سا مار دینا ہے جس حالت اندر ویکو جویں ویکو جتے ویکو انہوں حبار نہیں چھوڑنا پورے مکہ چنا جڑا آندہ ہے یا رسول اللہ ان جان دے معافی دے دو حضور فرماتے اللہ تسریب علیکم اليوم جاؤ تو ان معاف کیتا ہے حبار چھپیا پھر دے لکیا پھر دے کسے کیا باؤ مہربان بڑے ہو سکا میرے بارے دے اعلان ہی وکھرا ہے حضور دا بجے تھے وے کو مار چھڑو لوگوں نے مشورہ دیتا ہے بار جے ٹور جاویں محبوب دے سامنے تو بڑے مہربان انہوں نے بتانا معاف کر دینا انہیں اپنے منہ تے کپڑا لپیٹ لیا کپڑا لپیٹ کے اچانک نبی علیہ السلام دی محفل لگی ہے بیت اللہ اندر آ نکلے آئے انجارے اسی مت پہچانے نہیں گیا کیونکہ کپڑا لپیٹے ہویا سی محبوب دی محفل آ کے نا کپڑا ہٹا کے آندہ ہے محبوب جی جتھے بڑے بڑے مجرم معاف کیتا جے منو ہی معاف کر دو نبی علیہ السلام سر مبارک چکا لیا بیٹی دا قاتل سی نا سیدہ زینب نونے سے مارے سن جس دی پداش سیدہ زینب دی بیماری بڑھ گئی اور آپ شہید ہو گئی آسان مدینہ منورہ کچھ عرصے بعد جا نبی علیہ السلام سر مبارک جھکائے ہوئے اس ارادے نیت نال کہ میں جو کیا ہے صحابہ کرام نو کہ حبار نو جتے ویکھو قتل کر دو جدو یہ آگیا ہے منہ کھول دیتا ہے پتہ لگ گیا ہے حبار ہے کوئی صحابی اٹھ کے نو پھاڑ کے مار دے گا صحابہ کرام سوچ رہا ہے
کہ محبوب دی محفل چاہ گیا، حضور نے اگر اعلان کیتا ہویا لیکن آپ دی محفل چاہ گیا، جے ہون مروانا ہویا تے نبی پاک پھر فرمان گے بتنو معافی کوئی نہیں، تینو مار چھڑو، مار دیاں گے۔ صحابہ اس فکر چین، اس سوچ تے نبی علیہ السلام اس خیال پاکی چین کہ کوئی صحابی اٹھے تینو مار چھوڑے۔ جدوں کوئی صحابی اٹھے آئی نہیں، نبی علیہ السلام کافی دیر خاموشی تو بعد گردن مبارک سر پاک جھکاون تو بعد سر مبارک اٹھایا ہے، فرمایا حبار جا میں پھر تینوں معاف کیتا ہے، جا تینوں معافی ملی ہے، خوش ہویا، پیچھا پلٹے جو چلا گیا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تو سا کیا کیتا ہے؟ یا رسول اللہ کی ہویا ہے؟ فرمایا جو کیا سی بجتے ویکھو عبار نو بیت اللہ دے اندر ہوئے غلاف کعبہ پکڑ کھلوتا ہوئے تو ستامی مار چھوڑو، وہ آیا کھڑا رہا تو سا اٹھے نہیں، ماریا نہیں، پڑھیا نہیں۔ محبوب جی ایسا خیال کی دبا تو مجلس سے جا گیا معافی منگتا پیا، جی تو سا نہ معافی تا مار دیاں گے۔ فرمایا میں جو کیا سی، فرمایا سی بچتے ویکھو مار دے ہو، تو سا اٹھ دے تے مار دیں دے، میں تے انتظار کر رہا سا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے محبوب جی جے تسا مروانا ہی سی تے پھر تسا گردن پاک مبارک تسا میں چھکا لیا، تسا اشارہ کر دے آنکھ دا، تسا اینج کر دینا اشارہ آنکھ دا، واسا چوک دینا سی۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جڑا نبی ہوندہ ہے وہ آنکھ دے اشارہ نال بندے نہیں مروایا کردہ، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، آنکھوں کی جو خیانت ہے یہ پیغمبر سے نہیں ہو سکتی، پیغمبر گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ عام بندے ہیں جو آنکھوں کے اشارے سے بندے مرواتے ہیں، پیغمبر کی آنکھ کے اشارے بھی رب کی وحی کے پابند ہے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے کہ فرقہ واریت سے جان چھڑانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ پیغمبر کی اطاعت کا ہے۔ آپ کی ہر بات حرف آخر ہے، دین ہے، شریعت ہے، سند ہے، حجت ہے، اس کو قبول کیجئے اور فرقہ واریت سے طیب ہو کے مصطفیٰ کی اس جماعت، اس لشکر میں شامل ہو جائیے۔ یہ سوال الحدیث کہا جاتا ہے، ہم معروف معنوں میں ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ جماعت ہیں، اس جماعت کا تسلسل ہے جس جماعت کو مصطفیٰ دنیا میں چھوڑ گئے تھے اور کتاب و سنت دے گئے تھے۔ آج ہم اسی پر قائم ہیں، نہ کوئی ہمارا اور امام بنا، نہ ہماری کوئی اور ہستی بنی، نہ بستی بنی، آج تک کتاب و سنت پر موجود ہے، لہذا ہم فرقہ نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کی جماعت ہے، اسی جماعت کا تسلسل ہے ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر اندر موجود نے توجہ فرمائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ پاک ایک خاتون اندر داخل ہوئی ہے، کہ نبی علیہ السلام دا حجرہ پاک اندر ایک چادر لٹکائی ہوئی سی درمیان اندر، جے مرد حضور نو ملن واسطے آ جاندے، محبوب علیہ السلام پردہ نیچے کر کے عورتاں نو مستورات نو سیدہ عائشہ پرے فرما دیں، کیونکہ گھر اندر پردے دا نظام نبی علیہ السلام نے بنائے ہوئے آسی تے جے نبی علیہ السلام موجود ہوندے تے مستورات صحابیات ملن واسطے اماں جی عائشہ کو لا جاندی، محبوب پردہ نیچے کر کے آپ پردے دے پیچھے ہو جاندے، عورتاں نال بیٹھتی، نبی علیہ السلام دے معمول سی گھر پاک دا تے ہن تسی وی دوستاں سنگیاں لے آندے ہو تے بیٹھ کے سیدھا تے بیٹھ کو اگے تے ماں نہ دیو با میرا دوست تے بڑا قریبی ہے، انہوں ذرا تو ہاتھ پھیر، اور ماں بیٹھ کے ہاتھ پھیرتی پئی، غیرت نہیں ہوئی؟ ماں غیر محرم کو ہاتھ پھیر رہی ہے، کیوں بھائی؟ فوٹو اکٹھے بنوا کے پھر بہنوں کے بیٹھکوں میں لگوا کے پھر بہنیں تمہاری دوپٹے سے وہ تصویریں صاف کرے تمہارے دوستوں کی، کبھی غیرت آئی ہے تمہیں؟ غیرت کا جنازہ ہماری قوم کا جو ہے وہ نکال دیا گیا، فاشی بھی حیائی اور یعنی عروج پر ہے، پھر خاص کر کل کا جو دن آنے والا ہے
کیا نام ہے اس کا، ویلنٹائن ڈے، کل دن ہے پھول دینے کا اور پھول لینے کا۔ نوجوان پھول لیں گے کسی کی بیٹی بہن کو دیں گے، اور بیٹیاں لے کے کسی کے بھائی کو دیں گے، تبادلہ ہوگا فوٹو پھولوں کا، پھول لو اور پھول دو۔ کل صبح شروع ہوگا، کل شام تک جاری رہے گا۔ ریڑیاں شیڑیاں والے پھول لے کے بیٹھے ہونے سجا کے، بس سویرے بغیر تو ساڑھے کو لاؤنا ہے۔ میرے ایک بندہ آتا ہے جن بغیرت نو کو کیوں پہچان دے، میں کہ 14 فروری نو ریڑی دے ویکھ لے، جڑا جڑا کھڑا ہے سمجھی بغیرت، وہ دے ہوتے کوئی سنگ دے کو نہیں لگے ہوندے، سویرے تو نظر آ جائے گا 9 بجے وہ پھلا لی ریڑی دے، جڑا جڑا پھول لے رہے وہ سمجھو۔ بولو ہن پھس گئے ہو، تھوڑا وین دا پروگرام تے نہیں، سمجھو کون ہے، بولو بغیرت ہے۔ یہ کسی دی بہن لئی تے پھول لے رہے، اگلی ریڑی تے تیری بہن واسطے بھی تو کوئی لے رہا ہے نا۔ تیری بہن کون سی پردے میں بیٹھی ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، پھول دو گے تو پھول لو گے۔ آج بہن نہیں لے گی تو کل بیٹی لے گی، بیٹی نہیں لے گی تو پوتی لے گی، پوتی نہیں لے گی تو نواسی لے گی، نہیں تو کوئی نہ کوئی نسل میں لے گا ضرور۔ یہ ادھار ہے، دے لو۔ یہ قرض ہے دوستو، جوانو یہ قرض ہے، کل اتارنا پڑے گا، واپس کرنا پڑے گا۔ آج تم پھول دے کے گھر آگے بیٹھے ہو، میں فلاں کی بیٹی بہن کو پھول دے آیا ہوں، انتظار کر، تیری بہن بیٹی پوتی نواسی کو پھول دینے کے لیے ضرور پیدا ہوگا جو تیری عزت خاک میں ملا کے تجھے بتلائے گا کہ کس من زہ کا زہ کا من فعلا فعلا، جو ہنسا تھا کسی پر اس کو ہنسا جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ سویرے پھر کی پروگرام، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندا ہے جو اہل ایمان اندر بے حیائی پھیلاندے نے انہاں لئی دردناک عذاب دنیا اندر بھی اور آخرت اندر۔ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب کون سا ہے؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں عذاب ہے۔ یا اللہ تے بھول دے کہ خیری میری بالکل خیریت نہ پھر دے او دا عذاب کیے، یہی تو عذاب ہے کہ تیری بہن کے ساتھ بھی کسی کا رابطہ ضرور ہے، تو پھول دے کے آ گیا، ٹھنڈی نیند سو گیا سکون سے۔ جانتے ہو یہ ویلنٹائن کون تھا؟ بدبخت عیسائی تھا۔ کوئی جرم کیا، کوئی گناہ کیا، بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا۔ یہ راہب تھا، پادری تھا۔ پادری راہب شادی تو نہیں کیا کرتے تھے، چونکہ راہب ہوتے تھے لوگ انہیں پکیزہ سمجھتے تھے۔ کسی قوم کا راہب تب بھی جیل میں آتا تھا جب رہبانیت سے کہیں اچانک نکل پڑتا تھا، کوئی نہ کوئی کرتوت گناہ کر بیندا سی۔ راہب نے گناہ کیا، بادشاہ وقت کو چڑھا غصہ، کہنے لگا یہ راہب ہو کے یہ گناہ کرتا ہے، انہیں پھڑیا پا دیتا جیل۔ کی ناسی ہوتا ویلن، بولو بولو شابہ یہ پکاؤ نا۔ ہاں اس بدبخت کا نام تو یاد رکھ لو، ویلنٹائن جیل میں چلا گیا۔ جیل جا کے جڑا گھر گندا سی باہر بھی وہی انداز سی۔ جیل میں جا کے جو جیلر تھا، جیل کا نگران تھا، جیل کا افسر تھا، جیل کا سپرڈنٹ تھا، اس کی بیٹی سے اس کا معاشقہ چل جیل کے اندر۔ وہ نگران، وہ جیلر جو تھا، اس کی بیٹی رات کو دوپہر کو وقت کو موقع پا کے پھول لے کے آتی تھی ویلنٹائن کو دینے کے لیے، تاکہ محبت کا اظہار ہو، وہ پھول دے جایا کرتی تھی۔ یہ اس کا طریقہ ہے جس کو کل پھول تقسیم ہوگی۔ وہ پھول دیتی تھی، وہ پھول لیتا تھا۔ بادشاہ کو پتا چلا، نگران جو جیل کا تھا، اس نے کہا وہ بادشاہ وقت کیڑی مصیبت میں دیتی جی ادھروں پہنچایا جی تے جیل نو گندا کیتا۔
میری عزت کے پیچھے پڑ گیا یہ. پھانسی کا حکم ہوا، پھانسی کی رات جیل میں گزاری، سویرے پھانسی لگنی تھی. آخر پہ کارڈ منگوایا، کارڈ پہ لکھ گیا انگریزی میں جس کا معنی یہ ہے اس بچی کے نام، اس عورت کے نام، اس خاتون کے نام، اس مشوقہ کے نام، اس گندی عورت کے نام لکھ گیا آپ کا مخلص ویلنٹائن لکھ کے یہ الفاظ چلا گیا. لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا یہ شہید ہوا ہے محبت میں. اس کی یاد مناتے ہیں وہ 14 فروری کو. پھول دیتے ہیں اور بھول لیتے. عیسائیوں کا دن تھا، عیسائیوں کی خوشی تھی، عیسائیوں کا وہ بندہ تھا، بے حیاؤں کا بندہ تھا، بے حیا تھا، فاحش تھا، گندا تھا، کردار کا غلیظ تھا، جس کی یاد میں سویرے پورے مسلمان منانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. 2 دن 4 دن پہلے میں تقریر کی تھی، آنا جی ساڑھے علاقے ویلنٹائن کوئی نہیں تھے، یہ جی ساڑھی بے حیائی کدی نہیں کی تھی. میں چلو شکر ہے تو علاقے کوئی نہیں. میں ساڑھے علاقے یہ بالکل کوئی نہیں. میں چلو ٹھیک. میں کہ تھوڑے علاقے ساڑھے علاقے آئیں گی کوئی بے حیائی نہیں. میں کہ ٹھیک بڑی گل ہے. میں کہ تسی شادی میرج حال ہے جی پھر کی کر دے ہو جی وہ بس وہ تو پھر سارے چاہیے ہے نا. چلو ٹھیک. وہ میں کہ تواڈے چ ہے جنے وہ ہے وے. میں کہ پھر انج دے ہوندے ویلنٹائن منا لو. وہ کیڑی کسر رہ گئی؟ مہندی دے پروگرام تے ویلنٹائن ہی کیڑا فرق؟ مرد عورت اکٹھے ہیں مہندی کے پروگرام. کدی گئے ہو تسی؟ تسی تے حدیث سنو، تسی تے کدی ویکھی نہیں ہونی. تسی تے حدیث سنو. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندے شیخ. میں نہیں مندا. سارے جاندے، میں اپنے بھی جاندے، سارے جاندے. تسی بھی جاندے؟ اچھا مولوی صاحب نواسی بھی جانے سانے بلاندے اسی جانے پھر چنگے رہے ہو. میں تو سمجھا پا تسی سارے بڑے چنگے بندے بیٹھے ہو. چلو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ویسے مہندی جدوں جاندے ہو مہندی شاندی تو تے کام تے سانجا نہیں ہوندا. یعنی عورتیں اکٹھیاں ہونیاں تے تواڈی بھی فیملی دعوت ہوندی ہے، تواڈیاں بچیاں بچیاں وچ ہونیاں تے لوگاں دی بچیاں بچیاں وچ ہونیاں. تسی نہ ویندے ہو تواڈیاں تے کوئی ویندا ہو. بڑے بندے خوش ہو، تسی بڑے خوش ہو. بس یہ اہل حدیث اہل سنت اسی مسلمان اسی حضور نو منن والے. جس حضور نے مسجد نبوی میں عورتوں کو دروازہ الگ کر دیا تھا کہ نماز میں آتے جاتے بھی عورتوں مردوں سے نہ ٹکرائے. مسجد نبوی میں دروازہ الگ تھا. ہوں عورتیں جلسہ سننی پہ سن رہی ہیں نا عورتیں جلسہ. کتنے بیٹھی ہے؟ اوپر کیوں بٹھایا ہے؟ ایتے بٹھاؤ سامنے. تسی اس پاسے ہو جاؤ، عورتیں تھلے آ جان. ماما بہنا میری ماما نے بہنا نے بیٹھی نے تے بہ کے سامنے سنن. تھوڑی غیرت مندی اور سیال کوٹ والے غیرت مندی جے نہیں مندی. مسجد میرے سامنے بیٹھن تواڈے سامنے بڑا غیرت نہیں مندی. مہندی بغیرت کیوں ہو جاندے ہو؟ مسجد غیرت مندو. مسجد میں پردے میں بٹھائی ہوئی ہیں اور مہندی میں اکٹھی ہیں. یہاں تمہیں غیرت نظر آتی ہے اور وہاں غیرت تمہیں نظر نہیں آتی. مسجد میں الگ ہوں، جمعہ الگ پڑھیں، تراویح الگ پڑھیں، درس الگ سنیں، وعظ الگ سنیں. اس لیے کہ مردوں میں عورتوں میں نہیں بیٹھنا. مسجد میں غیرت مند ہو اور باہر مجنب میرج حالوں میں شادی حالوں میں تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے؟ کون کھنگالے گا تمہاری اس غیرت کو؟ کون جھنجھوڑے گا تمہاری اس غیرت کو؟ اس سوئی ہوئی غیرت کو کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا؟ کون تمہیں بیدار کرے گا؟ کاش تم غیرت مند ہوتے اور تمہارے تصور میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میری بیٹی بیوی کو کوئی غیر دیکھے تو دیکھے کیوں. میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا تمہارے اندر وہ غیرت کا جذبہ موجود نہیں ہے؟ جو بیوی تیری ہے، وہ تسکین تیری ہے، لباس تیرا ہے، عزت تیری ہے، اس کے آنکھ کو غیر دیکھے کیوں؟ اس کے رخساروں کو غیر دیکھے کیوں؟ اس کو ہونٹوں کو غیر دیکھے کیوں؟ اس کے چہرے کی چمک دھمک کو غیر دیکھے کیوں؟ کبھی تمہیں غیرت آئی ہے؟
اگر تمہیں غیرت آگے کانپتے ہو کہ غیر بندہ میری بیوی کو نہ دیکھے، مبارک ہو، تم غیرت مند ہو۔ اور اگر تمہارے کزن، تمہارے پھوپھو خالہ کے بیٹے، تمہارے سارے جناب سارے رشتہ دار جو غیر محرم ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے تمہاری بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے ماتھے پر سلوٹ نہیں پڑتی تو سن لو، پیغمبر نے فرمایا بغیرت بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس جنت میں نہیں داخل ہوگا، جس کا معنی میں نے بغیرت کی ہے۔ دیوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس میں غیرت نہ ہو، غیر بندے آئے جائیں اسے کوئی غصہ نہ آئے۔ کہاں یاد آئے نواب صدیق الحسن خان بھوپالوی رحمت اللہ علیہ، محدث وقت، اپنے علاقے کے رئیس تھے، پوری ریاست کے مالک تھے۔ نکاح ہو گیا، اچھے خاندان دے سن، عالم بھی ہے سن، لیکن خاندان اچھا سی، رئیس اچھے سن، نواب آپ سن۔ نکاح ہو گیا، عالم تھے، شیخ تھے، کئی درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، محدث ہیں، مسلک اہل الحدیث کے سرخیل ہیں۔ نواب صدیق الحسن خان بھوپال ریاست کے مالک، عالم، محدث، لیکن نکاح ہو گیا، خاندان قبیلے عورت سی ہو، خاندان اچھے دی تے نواب باندھی بیٹھی تے وہ کتے پردہ ہونا پردہ کون نشی کر دی۔ شام میں لینا نواب صاحب بگیوں تے چڑھ کے نا، گھوڑے دی بگی تے چڑھ کے سیر نو ریاست نو نکل دے سن، لوگوں دے مسائل بھی پوچھ دے سن ریاست، سیر سور بھی کر دے میاں بھی۔ جدو حدیث آئی نا پڑھان لگی، حدیث بھی پڑھان دے سن، عالم سن محدث، جدو حدیث آئی نا کہ دیوس بندہ جنت ہی نہیں جائے، شگرد چھیڑیا تھوڑا جیا شگردن پتا تھے سوندر، کہنے کو استاد جی یہ دیوس کون ہوندہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی دیوس کنوں آندے ہیں، ادھر سمجھا دو۔ نواب صاحب بچے اندے چہرے ویکھ کے سمجھ گیا وہ لگتا ہے شرارت۔ کہنے لگا میرے بیٹو اس وقت دیوس دا معنی میں نہیں سمجھا سکتا، جدو اثر تو بعد میں بگیوں تے چڑھ کے بیوی نال جا رہے ہوں وانا، اس وے لگے آ کے لگام گھوڑے دی پھاڑ کے نا میرے کو پوچھا ہے کہ دیوس کون ہوندہ ہے؟ شگردہ نو سمجھاتا، شگرد چلے گئے، اثر دی نماز پڑھائی، حضرت نواب صاحب نے بیوی نو نال لیا، جو بگی دے چڑھ گئی بانو نکلے لگو، شگردہ کے لگام گھوڑے دی پھاڑ کے لگو، استاد جی ایک معنی سمجھائے جو حدیث تے سمجھائے جو، استاد جی دسو بچے ہو دیوس کون ہوندہ ہے؟ فرمایا میں ہونا۔ سید دیوس کیوں آندین؟ فرمایا میں نو آندین، جی دی بیوی پردہ نہ کرے انہوں آندین۔ بیوی نال بیٹھی ہو سکے، نواب صاحب پیچھا مڑ جاؤ، آج تو بعد میرا کوئی بندہ خیر چہرہ نہیں ویکھے گا۔ پلٹ گئی پیچھے، پھر انہیں کتابہ لکھیاں اس خاتون نے، اسلام پر، دین پر، حیا پر، شرم پر، غیرت پر کتابیں اس خاتون کی موجود ہیں۔ پھر کسی بندے نے اس کو نہیں دیکھا۔ کاش تمہارے دل میں کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ تمہاری مائیں بہنیں بیٹیاں، کیا انداز تھا صحابیات کا۔ حدیث ہے ابو داؤد میں، عشاء کے وقت آیت پردہ نازل ہوئی، فجر کے وقت ساری انصار کی عورتیں پردہ کر کے مسجد نبوی میں پہنچی، بس عشاء ویلے آیت آئی سی۔ تو ہن میں تو عشاء ویلے سنا رہے ہیں، ہن سویرے ویلنے با کیڑے کیڑے گھر پردہ شروع ہوتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ باقی تسی اہل حدیث ہو ماشاءاللہ، عمل کرے سو انشاءاللہ، اچھی کہو انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حیا نو سنبھالیے، جس قوم نو سنبھالیا نہ کہ اگندہ نسل دی حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ مردنا دا دل کرتا ہے بم ساڑی سلوار ٹکنا تو تھلے روے،
عورتوں کا دل کرتا ہے ساڑی سلوار ٹخنے تو عورتیں ٹخنے ننگی کیتی ہے پھر دیا انہوں نے کیونکہ حکم ہے با ٹھکو پیر نو بھی میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولے خاتون آئی آنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں نماز پڑھنے واسطے آنی ہے راہ اندر میری چادر اتنی برقع چادر لمبی ہوندی ہے کہ زمین ہوتے گھس دے آ رہی ہے ایک ہاتھ زمین دے ہوتے لگ دی ہے پچھا تے آ رہی ہوندی ہے اگو کوئی جگہ گندی آ جاندی ہے جدے ہوتے او میرا کپڑا لگ جاندہ ہے پھر اگو میں نماز پڑھنی ہوندی ہے میں کی کراں آپ نے فرمانا کی جائیدہ سی دوستوں کوٹلی اندر رہنے والے دوستوں ارتا گرد تو آنے والے دوستوں نبی علیہ السلام نے کی فرمانا چاہیدہ سی کہ کپڑے نو اتانا پٹی تے نہ لگن دے نہیں آپ نے فرمایا کپڑا ایویں مگر آندہ روے اسی طرح آندہ روے تیرے پیر وجود چھپیا روے زمین تے لگدہ روے یارزو لگے گندگی آ جاندی ہے او دیو تے کپڑا لگ جاندہ ہے فرمایا کوئی بات نہیں اگوں مٹی خشک آ جائے گی او دیو تے کپڑا لگ جائے گا تے خشک مٹی انہوں پاک کر دے گی لیکن پیر تے ڈکنے ننگے کرن دی اجازت نہیں فرمایا اجازت نہیں کہ تیرے ٹخنے ننگے ہون مردان دے ٹخنے ڈھکے ہوئے عورتان دے پر کیوں مخالفت کر دو ہر معاملے اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت حدیث شریعت دی ان تے شادی تے ماشاءاللہ ہو دودھ شد بھی پلان دے ہو سو تھوڑے لاغے سیال کوٹ تے کوئی رواج نا ساڑھے سرگوت دے چاہے رواج یہ ہو جی گال بھیڑی چنگی جڑی سرگوت دے ہو سکتی ہے سیال کوٹ دے بندے دے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک نے غشور ہیں بڑے تھوڑے علاقے دے برات آوے دے دونوں کوئی نہیں نپے باندھا سالی سولی بولو دسو ماشاءاللہ خوش ہو کے دسو بس سالی پہ ویندی ہے نا جدو برات ہوں دیئے تھے اگو عورتاں میرے جال دے سامنے کھلو کے استقبال کریں نہیں اگو سار استقبال عورتاں ساری پھول لے کے کھلوتی ہیں او دو لیتے تھے برات تے پھول زنانیاں سوٹتی ہیں وہ کھرے ہوں میں ایک نکاح پڑھایا تھے برا انہوں میرے کو پڑھوایا تھا بڑا اوکھا ہی ہے مگر بعد جو نہ کہ بھائی اینج بھی اتنی نہ شادی کریں دی جو میں ساڑھی توساں کی تھی میں کہ کیوں ہے نکاح میں پڑھانا سی تو برات وہ استقبال کر رہا ہے میں نہیں سی پتا ہے تو بھائی گاندو ہے گا میں کہا کہ بھائی دیسرے تو ٹھیک ٹھاک ہونے نے نماز پہلی صافج پڑھ دے سر میں نہیں سی پتا دیر نگری ہوئی صرف نماز پہلی صاف آئی جو میں اندر جا کے بیٹھے برات کوئی نہیں سی آئی خیر ڈھول گاجے باجے تھے کوئی نہیں سنوتے ہوں میں انجی اٹھانا سی جدو میں برات آندھی ویکھی نا میں اندر بیٹھا سا عورتوں دوجے پاسوں نکلیاں پھول جھلدی پلیٹا چکی ہوئی میں کہ ایک ہی جنہیں او برات آ رہا بڑی گل میں نے حاجی صاحبہ نے شاہ جی تُسی نراض نہ ہوئے میں کہا نہیں میں کیوں نراض ہونا ہے جب تُسی نراض نہ ہوئے میں کہا میں کیوں نراض ہونا جب نہیں یہ تُسی ایڈے چہرے دے اثار تُسی نراض نہ ہوئے بس میں کہا نہیں نراض نہیں ہوتا جنہیں نراض تو نہیں نہ پھر پوچھ دے چوتھی والی میں کہا میں کیوں نراض ہونا میں سمجھا دی بس تُسی بڑے غیرت آلے ہو میں پتہ لگ گیا بس تُسی جانے بس تُسی غصہ نہ کرے میں کہا نہیں غصہ نہیں کرتا میں نکاح پڑھان لگا نکاح خطبہ دیتا میں کہا جڑیاں بچیاں جوان گئیاں سن پھول لے کے باہر ایک کدھر نو گئیاں سن پتا تھے میں نے ایسی سپیکر اگے لگا سی میرے واسطے جڑے برات استقبال کرن گئیاں سن میں کہا نہیں جھوٹ بول دے برات استقبال کرن گئیاں سن استقبال کدے کرن گئیاں سن بندے میرے الویکھر بپن یہ ان کی یاد ہے میں کہا اے باہر گئیاں سن برات اگر کوئی بندہ اور کو آ رہا ہے تو نکاح واسطے ہے عورتیں بھی حاضر ہیں بس ساڑھے گھر رشتے اور بھی ہیں تسی دسن گیا صبح جوان بچی ہیں کسی نو پسند کرنا چاہے تو پسند کر لے یعنی اے مانا نہیں سی میں کہ تہاڑی ترتیب آسمان تو نازل ہوئی میں نہ تعویل کر سکتا بھائی اس واسطے گئیاں نے آن دوستا جی ہیٹی بھی سختی ہوندی ہے تو میں کہ اور بار کئی کیوں
کیوں گئی بار یہ بچیاں جوان بچیاں تمہارے اندر غیرت حمیت نہیں ہے کہ برات کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، کوئی کسی قوم کا کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی مسلک کا کوئی کسی مسلک کا، تم اپنی جوان بچیاں بار پیش کرتی ہیں، جرا پھول لے کے کھڑی ہیں، ابھی تمہاری غیرت بلند ہے۔ مونچھے رکھتے ہوئے میں کہ شرم نہیں آتی، مونچھے تو کٹوا دو، داڑھی دے آگے کوئی نہیں، کوئی کام تو کر لو اللہ کے بندو، کیا ہو گیا تمہیں؟ دودھ پلانے کے لیے سالی کیوں؟ اتنی بے حسی، سالی جا رہی دودھ پہ بانٹ، میں کہ سالی کیوں ہو جڑے یہ سالی، میں کہ دی سالی ہے جڑے دولے دی سالی، میں کہ سالی کنوں آدھے جڑے بیوی دی بھیڑ جڑی ہوں دی نا انہوں سالی آدھے، تو میں کہ جے نکاح تے ہویا نہیں، بیوی بڑی نہیں تے سالی کے تو آ گئی، پیو جمعہ نہیں پتر کوٹھے دے چڑھے پھر رہا، بیوی بڑی نہیں نکاح ہوا نہیں، بیوی ہوئی نہیں، سالی کیسے بن گئی؟ نکاح ہوگا تو سسر بنے گا، نکاح ہوگا تو ساس بنے گی، نکاح ہوگا تو سالی بنے گی، نکاح ہوگا تو برادر اللہ بنے گا، نکاح ہوگا تو سارے رشتے بنے گے، نکاح ہوا نہیں، رجسٹر آیا نہیں، مولوی نے پڑھا نہیں، دولہا کے بیٹھا نہیں، پہلے سالی ہو گئی، غیرت کے جنازے نہ نکل گئے، دودھ پیش کیا، اگو جواب آیا اسا ہن پیچھا نہیں جانا، سان کو شاید دیو، ہن دیتی جا رہی، کی دے گی بھئی 50,000 روپیہ، دودھ دا گلاس سیال کوٹ 50,000 دا ہوں دا، انہاں کہا با 2,000 ہو سکا نہیں، 5,000 پہ سودا طے ہو گیا یا 10,000 پر، بڑی خوش ہے بی بی، میں نے 10,000 دودھ پہ آئی لے لیا، میں کہ یہ 10,000 نہیں ہے، یہ تیرے باپ دادے پردادے کی کفن ہے، کفن، یہ تیرے ایمان کا جنازہ ہے، تیرے ماں باپ بہن بیٹی ساری پوری نسل خاندان کے غیرت کا یہ جنازہ ہے، 10,000 یہ قیمت ہے تمہاری غیرت کی، تمہاری عزت کی جو سر عام نیلام ہوئی ہے، اس سے بہتر تھا تو مر جاتے، زمین میں زندہ دفن ہو جاتے، تمہاری بیٹی کو 10,000 دے کے پوری برات دیکھتی تو نہ، پوری برات نو بکھا کے خوش ودے ہو 10,000 یہ ہون کوئی بندہ آ جاوے میرے کو 15 لے لو، میں نے اپنی بیٹی ذرا باہر لے آ کے گلی جی بکھا دے، تمہاری غیرت نہیں مانتی، وہاں کیسے غیرت مان جاتی ہے؟ وہاں بھی تو 10,000 میں دکھائی ہے، 5,000 میں دکھائی ہے، پوری برادری کو دکھائی ہے، پوری قوم کو دکھلائی ہے، پوری قوم کے سامنے بن سور کے آئی ہے، پوری قوم کے سامنے ننگے منہ آئی ہے، تمہیں اس دن کوئی غیرت نہیں آئی، ویسے کوئی دروازے پہ آ جائے، تمہاری بہن سے کوئی رابطہ کرے، فون کرے تو مر مٹنے پر تیار ہو کہ وہ دشمن ہے، وہ ہمارا مخالف ہے، اس نے ہماری عزت کو خراب کر دیا، یہ جو تم خود عزت کے پیچھے لگ گئے ہو، تم دکھاتے نہ تو کوئی فون نہ کرتا، تم نے دکھایا ہے گھر کا راستہ، تم نے دکھایا ہے بہن بیٹی کی صورت کو، ٹانگے والے کو، رکشے والے کو، قوم کو، برادری کو، ڈرائیور کو، سب کو گھر تم نے داخل کی ہے، اب روتے ہو، پیروں پہ کلاڑی مار کے روتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ناراض نہیں ہو گئے، ہو جاؤ کی کر لو، آج میں پوری تسلی کر کے جا سکتا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ ہے دروازہ مصطفیٰ، برات آ گئی، سیدنا علی برات لے کے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، یہ ہے برات صالحین کی، سیدنا علی برات لے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے لیے تشریف لے آئے، جب بیٹھے تو محبوب نے خود اپنے ہاتھوں سے سیدنا علی کو، براتیوں کو، سیدنا علی کو دودھ مصطفیٰ نے خود پیش کیا، کہاں ہے باپ، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے تمہارے ملازم، کہاں ہے تمہارے خادم، وہ کیوں نہیں دودھ پلاتے؟ کیا تعلق ہے اس دودھ کے ساتھ عورت کا، بہن کا، بیٹیوں کا؟ کچھ انشاءاللہ کچھ مہربانی فرماؤ گے، اپنے حال تھے، اپنے حال تھے،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ خاتون آئیے، حدیث یاد ہے؟ خاتون آئیے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے تشریف لے آئیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبرون دسویا خاتون صحابہ عورت نبی علیہ السلام پردہ نیچے فرما دیتا ہے، آپ پرن ہو گیا، عورت آپ دے گھر حجرہ پاکی داخل ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام پردے اندر نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت نال مخاطب ہوئی، یعنی عورتاں دیئے میں نبی علیہ السلام دے اتے ایمان لے آن لی آئی، میں کلمہ پڑھن واسطے آئی، میں صحابیہ پڑھن واسطے آئی، کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان ہونا ہے، بیعت کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام اندر موجود نے، تو بیعت کرنا چاہنی ہے، بیعت کر لے۔ پیغمبر علیہ السلام دی بیعت اس عورت نے سمجھا کہ بیعت دا معنی ہوندہ ہے ہاتھ ہوتے ہاتھ رکھنا، جو میں مرد مسلمان ہوندے سن پیغمبر دے ہاتھ ہوتے آ کے ہاتھ رکھ دے سن، عورت نے ہمیں سمجھا کہ پیغمبر نال مصافحہ کرنا ہے۔ عورت نے انج پردے جو ہاتھ پرے نو کڈیا جدھر نبی علیہ السلام موجود نے، آپ نے ہاتھ جدوں ویکھیا عورت میرے ول کر رہی ہے، فرمایا عائشہ اس عورت نو کہے ہاتھ پیچھے کر لوے، محمد غیر عورتاں نال مصافحہ نہیں کیتا کردا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے ہاتھ بھی بولو معصوم نے، آپ دے ہاتھ مبارک بھی معصوم نے۔ کیسا پیر و مرشد ہے جڑا اپنے منن والی صحابیات دے ہاتھ نہ مصافحہ نہیں کردا، ان مصافحہ شروع ہویا ہے۔ قوم آندیے مصافحہ کرن اندر کیڑا جرم بادشاہ وقت جناب مصافحہ کر رہے ہوندے، فلاں ملک دی فلاں سفیر آئی ادنا مصافحہ وزیر اعظم کر رہے ہوندے، وزیر کر رہے ہوندے، مشیر کر رہے ہوندے، کیڑا حرج توڑے لاکے کیڑا حرج ہے؟ توڑے لاکے کیڑا حرج ہے؟ توڑے لاکے کیڑا حرج ہے؟ بامی خاتون نہیں ہوئے وزیر، حرج تے کوئی نہیں نا، کوئی حرج نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ حدیث اپنی جگہ قائم ہے صحیح البخاری اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم کدے فلاح نہیں پائے گی جدی وزیر مشیر حکمران خاتون ہوئے، وہ قوم کدے فلاح نہیں پائے گی۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حق فرمان ہے، کوئی شبہ کوئی ابہام نہیں۔ نبی علیہ السلام دی حدیث سے پاک سنیے، آپ نے غیر عورت دا مصافحہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ دے ہاتھ مبارک بھی بولو معصوم نے، آپ دی آنکھ مبارک بھی معصوم ہے۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئی آندھی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر کہیں دینا تو بیمار ہے، تو انہوں یاد کرتا ہے تسی میرے گھر تشریف لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو چلی جاتے میں آ جاواں گا، تیرے شوہر نو آ کے ملاقات کریں گا، ملیں گا، دعا کریں گے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ وہ خاتون آندھی ہے یا رسول اللہ میں تو نال لے جانا ہے، فرمایا تو چلی جا میں آ جاواں گا۔ عورت آندھی ہے مابو جی میں ادھر نو جانا ہے، لوگاں نے اور ملن واسطے آ جانا ہے، تساں مصروف ہو جانا ہے، تساں تشریف نہیں لے آنا، فرمایا نہیں تو چلی جا تے میں آ جاواں گا۔ وہ آندھی ہے یا رسول اللہ مینوں شوہر کہندا سی تو تے بہ جاویں تے ادو نو نال لے کے آویں، میں نال لے کے جانا ہے۔ آپ نے جدوں سمجھے عورت نہیں اٹھن لگی تے آپ نے فرمایا جا تیرا شوہر اوہی ہے نا جدی اکھ اندر سفیدی ہے، اکھ ہی سفیدی ہے۔ یا رسول اللہ میرا شوہر تو بالکل ٹھیک ہے، وہ اکھ تے کوئی سفیدی سفودی نہیں۔ فرمایا جا ویکھ تیرے شوہر دی اکھ سفیدی۔ پریشان ہو گئی کہ میں تو ٹھیک ٹھاک چھاڑا ہی تھا، مگر ہو سکتا ہو گئی ہوئے، حضور جو فرما رہے ہیں۔ اٹھ کے دوڑ پئیے، محبوب نو لے جانا بھول گئیے، پچھا نو دوڑیے، گھر جا پہنچیے، شوہر دی اکھاں نو چیک کر دیئے، کدو ادھروں ویندیے آندیے تیری اکھاں تے ٹھیک نے، محبوب فرماندے سن تیرے شوہر دی اکھاں اندر سفیدی ہے، میں تے پریشان ہو کے دوڑی آئی ہاں۔ جدوں ویک وائک کے پچھا نو اٹھیے، ادھروں محبوب دروازے تے پہنچ گئے، دروازہ کھڑکایا، خاتون دروازے تے آئی، محبوب جیت عالم و صالم و مرحبا تشریف لے آئی۔ یا رسول اللہ تسا کیا تیرے شوہر دی اکھ سفیدی ہے؟ میں تو جون دوڑی دوڑ لگی آیا ویکھیا عورت میرے شوہر دی اکھ تے بالکل ٹھیک نہیں۔ یا رسول اللہ تسی فرماندے سفیدی؟ فرما اللہ دی بندی ہے، ہر بندے دی اکھ سفیدی ہوندی
میں تو گل سچی کہی سی، ہر بندے دی آکے سفیدی تے ہوں دی. یا رسول اللہ میں پھر ہور سفیدی سمجھی جی. تو تسا پھر انج میں نے تو ٹور دیتا. آپ نے فرمایا اللہ دی بندیے میں اللہ دا نبی ماں، غیر عورت نال گلیاں جو نہیں چلیا کردا ہوں. تیرے نال میں نہیں سیانا کیونکہ غیر عورتہ نال میں نہیں چلیا کرنا. یہ میرے محمد مصطفیٰ دی بولو ذات بھی معصوم ہے، میرے محمد مصطفیٰ دی بات بھی معصوم ہے، ذات بھی معصوم ہے، بات بھی معصوم ہے. آپ کی ذات معصوم ہے، آپ کی بات معصوم ہے. نہ ذات اندر کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ بات اندر شک ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام دی ذات معصوم ہے، نبی علیہ السلام دی بات معصوم ہے. آپ نے فرمایا میں غیر عورت نال اس طرح سفر نہیں کیتا کردا. حالانکہ مدینے اندر گلی دے اندر جانا ہے، نبی علیہ السلام نہیں گئے عورت نال سفر نہیں کیتا، نہیں چلے عورت نال، نہیں چلے غیر عورت نال. کیونکہ بولو آپ دی ذات بھی معصوم ہے، میرے مصطفیٰ دی بات بھی معصوم ہے. ذات معصوم ہے، پیغمبر دی بات معصوم ہے، پیغمبر دی. آپ دی ذات جی کسے دی ذات نہیں، آپ دی بات جی کسے دی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو ہر حال اندر اللہ دی اطاعت کرو. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. نبی علیہ السلام اتنی نفرت ہے، نبی علیہ السلام اتنی نفرت ہے. آپ جا رہے ہیں ایک ارج بستی ہے مدینہ تو تقریباً 70-80 میل دور ہے. نبی علیہ السلام ادھر نوں جا رہے ہیں، صحابہ کرام نال نے. اچانک اگوں ایک شاعر نظر آیا، ایک گانے والا شاعر تے گانے والا نظر آیا ہے. کوئی وہ دیکھو تبلا نہیں، کوئی سرنگی نہیں، کوئی باجا گاجے دے آلات نہیں. انہیں جدوں پیغمبر نوں صحابہ کرام نوں ویکھیا ہے، انہیں اپنے موج اندر شعر گانا شروع کر دیتا ہے، گانا شروع کر دیتا ہے. کوئی موسیقی دے آلات نہیں، ایویں گانا شروع کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام جدوں ویکھیا ہے فرمایا شیطان نو پکڑو تے محمد مصطفیٰ تو دور کر دو. یہ شیطان ہے، اس کو لے جاؤ، مجھ سے دور کرو، ہٹا دو، یہ شیطان ہے. پھر آپ نے فرمایا پیٹ میں شعر ہو، اشعار ہو، گانا ہو، اس سے بہتر ہے کہ بندے کے پیٹ میں پیپ بھر جائے. پیپ برداشت ہے، گانا برداشت نہیں. گانا نہ ہو. ایک اور حدیث سنیے نالو تار اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری امت دیاں شکلیں انج بن جان گیاں جویں خنزیر دی شکل ہوندی ہے. میری امت ہی کچھ لوگ ہو جاؤں گے جنہیں شکلیں بدل جان گے. صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جنہوں نے قصور تے گناہ کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دسو کی قصور ہو سکتا ہے. فرمایا محبوب جی ساڑھا تے خیال ہے وہ نماز نہیں پڑھ دے ہونگے. بے نماز ہو سن اللہ نو غصہ آئے گا، اللہ خندیر بنا دے گا. آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ وہ میری امت دے نمازی لوگ ہونگے، نمازی ہونگے، نماز پڑھ دے ہونگے، نماز دے پابند ہونگے. یا رسول اللہ پھر روزہ نہیں رکھ دے ہونگے. فرمان نہیں میرے صحابہ روزہ بھی رکھ دے ہونگے. یا رسول اللہ پھر قصور کیڑا ہے، گناہ کیڑا ہے، عیب کیڑا ہے. فرمان نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے رات نو گھر آکے گانا سننگے اللہ نو غصہ آئے گا. نماز تے روزہ رکھن دے باوجود موعد ہون دے باوجود گانا سن دینے اللہ رات و رات انہوں نے شکلیں خنزیر دیاں بنا دیں گا. سویری پوری بستی پورا پنڈ پورا علاقہ خنزیران دا بنیا ہوئے گا. نیچے والے ہاتھ جڑے ہاتھ نے انسانہ دی طرح نے، گھٹنے پیر انسانہ دی طرح نے، تو منہ جڑا ہے وہ خنزیر دی طرح ہو گیا ہے. گانا سننے کی وجہ سے چہرہ مسخ ہو گیا ہے. آل الحدیث آپ سے مخاطب ہوں، یہ حدیث پوری تو ہوگی، ابھی پوری نہیں ہوئی، یہ ہوگی. حدیث جو ہے
لا ریب فیہ، حدیث رسول ہے، پوری ہوگی۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا، جدوں پوری ہوئے گی وہ طبقہ کون سا ہوگا؟ وہ موحدین ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے دار ہوں گے۔ یہ تم ہی تو ہو کو موحد ہو کے، توحید والے ہو کے، آل الحدیث ہو کے، آل سنہ ہو کے، نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے گانا سنتے ہو، پھر اللہ کو غصہ نہ آئے۔ بیٹیوں گانا گا رہی ہے، بیٹے گانا گا رہے ہیں، پورے گھر میں ماحول کنجریوں کا ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، ہر جیب میں، ہر ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے۔ بچپن میں سنا کرتے تھے گھر گھر کنجری ہوگی، اب تو ہر جیب میں ہے۔ موبائل نے تباہی مچا دی ہے معاشرے کی، غلاظت۔ قوم والدین سے، دین سے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئی ہے، پوری قوم سوئی ہوئی ہے۔ فجر گزر گئی ہے، پوری قوم سوئی ہوئی ہے، رات بھر یہ قوم جاگتی ہے، دن بھر یہ قوم سوتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اللہ نے ساری برکت فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھ کے اٹھنے میں، کاروبار شروع کرنے میں اللہ نے برکت رکھی۔ کہاں ہے وہ قرآن کی تلاوت؟ کہاں ہے وہ ذکر و اذکار؟ کہاں ہے وہ فجر کے بعد مصلی پر بیٹھ کے تلاوت؟ کہاں ہے وہ چاشت کے نوافل؟ کہاں ہے وہ ماؤں کا اٹھنا، قرآن پڑھنا، سورۃ البقرہ کی تلاوت؟ اجڑ گئے گھروں کے گھر، بستیوں کی بستیاں، جماعتوں کی جماعتیں تباہ ہو کے بیٹھے۔ آج بھی وقت ہے سنبھلنے کا۔ کیا منتقل کر رہے ہو اس نئی نسل کو؟ کیا سمجھا رہے ہو اس نئی نسل پر، ان چہروں پر؟ یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان پر ترس کھائیے، یہ تمہیں بد دعائیں دیں گے جب جوان ہوں گے۔ تم نے ماحول ہی بے حیائی کا دیا۔ نکال دو گھروں سے اس فحاشی کو، بے حیائی کو، اس گھر کو کے اندر آنے دیجئے قرآن کی تلاوت کو۔ سن لیجئے حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ آسمان والوں کو جب زمین کی طرف جھانکتے ہیں تو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والے چہرہ اٹھائیں اوپر آسمان پر ستارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ گھر ستاروں کی طرح نظر آتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ اپنے گھر کے ماحول کو درست کیجئے۔ 2-3 سال کی بچے موبائل استعمال کرنے کی پوری مہارت رکھتے، کہتے ہیں وہ ہمارے ملک میں مشہور ہے، وہ ایک بچی تھی، اس نے 9 سال کی عمر میں سافٹ ویئر بنا لیا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ عرفہ۔ 9 سال کی عمر میں اتنی مہارت، پورا ملک فخر کرتا ہے اس بچی پر جس نے 9 سال کی عمر میں سافٹ ویئر کا نقل بنا لیا۔ اتنی جناب مہارت بچی میں، کہتے ہیں کہ اس کے والدین کہتے ہیں وہ بچپن سے بڑی لگتی تھی، بڑی سوچ کی مالکہ تھی، لیکن 9 سال کی سافٹ ویئر بنا لے وہ مان لیتے ہو۔ امی عائشہ کا 9 سال نکاح ہو جائے وہ تو مانتے ہی نہیں۔ تم کہاں سافٹ ویئر میں مہارت؟ جس نے سافٹ ویئر بنایا تھا اس سے جناب جا کے ملاقات، اور جس نے فلاں سے ملاقات ہو رہی ہے، اب اس کی جگہ پر ملالہ صاحب آئی ہے۔ کبھی وہ کسی کو ملنے جا رہی ہے، کسی کو ملنے جا رہی ہے، کبھی کسی کو ملنے جا رہی ہے۔ کتنا پاکیزہ تھا خاندان صدیق کا جس نے 9 سالہ بیٹی محمد مصطفیٰ کے گھر میں نکاح کر کے بھیج دی تھی۔ بندہ کہتا ہے اتنی کم عمری میں، میں نے کہا 9 سالہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، تم کہتے ہو 9 سالہ عمر میں نکاح ہوا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔
اب تو بچیاں 12 13 14 سال بعد اگر جوان نہیں ہیں تو پھر جوان کب ہو؟ کاش تم ان کو سمجھتے، احساس ہوتا، بر وقت تم نکاح کرتے. اور نکاح کہاں کرتے؟ جاؤ ان بچیوں کو پوچھو. میں ایک ایسی بہن کو جانتا ہوں گجرانوالہ سے، جس کا نکاح ہوا ایک غیر اہل حدیث خاندان میں. شوہر اہل الحدیث نہیں تھا، وہ جنگ لڑتی رہی، جنگ لڑتی رہی، جنگ لڑتی رہی، آخر اولاد پیدا ہوئی. بچے سارے اہل الحدیث نہ ہوئے، بیٹیاں تھیں وہ اہل الحدیث بنی ماں کی قربت کی وجہ سے. باپ کے حکم کے مطابق بچیوں کا پھر نکاح ہوا غیر اہل الحدیث. وہاں وہ تڑپتی رہی، مار کھاتی رہی، ماں کی تربیت اثر دکھاتی رہی. بچے پیدا ہوئے وہ باپ کے مسلک پر، بچیاں پھر باپ کے ماں کے مسلک پر. پھر اس کا نکاح ہوا آگے بچیوں کا ایک اور مذہبی گھرانے میں. آج بھی وہ بچی تیسری پشت پہ مار کھا رہی ہے. روزانہ مسلک رفع الیدین کی کرنے کی وجہ سے اس بچی کو مارا جاتا ہے. تیسری پشت تک معاف نہیں کیا سال موت. اسی لیے کہ تم نے سنبھالا نہیں ہے جماعت کو، قوم کو، ساتھیوں کو جوڑا ہی نہیں ہے. یہ فکر تم نے بری نہیں ہے کہ تمہارے اوپر بچیوں کے، بیٹوں کے حقوق کیا ہے، مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے. تم جا کے اپنے کمرے میں سو جاتے ہو اس موبائل میڈیا کے دور میں. بچوں اور بچیوں کو الگ کمرہ دے کے کیا تصور کرتے ہو کہ تم سوئے ہوئے ہو، تمہارے بیٹے تو امریکہ لندن سے بھی آگے پہنچے ہو. ایک بندہ کہتا ہے میری اولاد جو ہے نا، بیٹے بیٹیاں وہ موبائل استعمال کرتی ہیں لیکن اچھا. میں آ کے ٹچ لے جانے جی ہے تو ٹچ چلے لیکن اچھا موبائل استعمال کرتی ہے. میں نے کہا تو اچھا نہیں استعمال کردا. آدھا میں تو اچھا کرنا، میں کیوں جانے میں وہ تو اچھی شاید ویخ لینا، میں جو بری آ جائے پھر کی کرنے جانے انہوں تا تلا کر دینا. میں کہ بیٹی بھی اوپر نیچے تو کرتی ہوگی. جب استعمال کرتے کرتے موبائل دیکھتے دیتے ننگی تصویر، برہنہ تصویر مرد عورت کی سامنے آ جاتی ہوگی، تو اوپر نیچے کر دیتا ہوگا. جب بیٹی کے سامنے آتی ہوگی وہ بھی تو اوپر نیچے کرتی ہوگی. جب وہ بچی ننگی تصویر میڈیا پر اور اس فحاشی اور موبائل میں ٹچ موبائل میں دیکھ لی ہے، مجھے بتا غیرت کہاں رہ گئی، عزت کہاں رہ گئی؟ اللہ من رحم رب. گھروں کے گھر اجڑے، مولویوں کے گھر اجڑے، نیکوں کے گھر اجڑے، نمازیوں کے گھر اجڑے، سارا ماحول برباد ہو گیا ہے. نمازیں محفوظ نہیں، روزے محفوظ نہیں، قرآن کی تلاوت محفوظ نہیں، مسجدیں محفوظ نہیں. موبائل 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 اس قوم کو کھا گیا ہے موبائل. کاش فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماندہ ڈر جاؤ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امر حکم دی مخالفت نہ کرو، وگرنہ دنیا اندر عذاب آ جائے گا، کسی پکڑ دا فتنے دا شکار ہو جاؤں گے، یا قیامت والے دن دردناک عذاب آئیں گا. توجہ فرمانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجہ محترمہ سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دی قسم نبی علیہ السلام دے کولو بیویاں مسئلہ پوچھ دیاں. آپ کی اپنی بیویاں جب مسئلہ پوچھتی، عورتوں کے مسائل کو مسئلہ پوچھتی تو آپ کی بیویاں آپ سے شرم محسوس کرتی. حضور بیان کرتے جب مسئلہ پوری طرح شریعت کا، عورتیں جھجک محسوس کرتی، ازواج مطہرات اتنا شرم و حیات.
پڑھیے صحیح البخاری، سیدہ فاطمہ سیدنا علی ایک چرپائی پر بیٹھے تھے، محبوب گئے، سیدہ فاطمہ شرم کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی، شور کے ساتھ بیٹھی ہوئی، حیا محسوس کیا میرا باپ آ گیا ہے، میں شور کے ساتھ بیٹھوں، حیا آڑے آ رہا ہے۔ یہ ہے میرے محمد کا گھرانہ حیا و احترام والا، شور کے ساتھ نہیں بیٹھ۔ جانتے ہو کچھ عرصہ پہلے یہ تھا شرم و حیا کہ باپ کے سامنے بندہ بیوی کو بلاتا نہیں تھا، بٹھاتا نہیں تھا، ہنستا نہیں تھا، مسکراتا نہیں تھا، بیوی کو سلام دعا نہیں کرتا تھا، باہر سے آتا ملتا جاتا، سفر پہ لمبے سفر پہ ہوتا، بیوی سے سلام مصافحہ نہیں کرتا تھا، اتنا حیا و شرم محسوس ہوتا تھا۔ ماں موجود ہے، باپ موجود ہے، آج وہ غیرت، وہ عزت، وہ پردہ، وہ حیا کہاں ہے؟ کھو گئی امت یہ خرافات میں۔ پلٹیے اپنے آبا و اجداد کے اس شرم و حیا کی طرف جس کے وارث ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین۔ حدیث سنیے، سیدہ کائنات ام المومنین اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا، جڑا بندہ گانا سندا سندا مر جائے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے دے آلات دے کل موجود نے، گانا سندا سندا مر جائے تو انہیں پتہ لگ جائے اے بدبخت گانا سندا مریا ہے، گانا گاندا مریا ہے، گانا سندا مریا ہے، گانا گاندا مریا ہے، گانا سن رہا سی تے مر گیا ہے۔ اس حالت اندر موت آ گئی ہے کہ گانا سن رہا سی۔ نبی پاک فرمایا اس بندے دا جنازہ نہ پڑے آج، یہ حالت بے حیائی میں مرا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ایک گانا سننا بھی مرنا ہے، کیڑی موت ہے تے تباہی ہے، بربادی ہے کہ آخرت فکر کیجئے۔ موت انہوں آتے نے ادھروں علامہ شہید کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو تیغ بھی پر دھماکہ ہوتا ہے۔ اگلے دن میں کلپ سن رہا تھا ایک دیوبندی عالم کا، مولانا عبد المجید ندیم صاحب کا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ وہ اپنے خطاب میں کہہ رہے تھے مجاہد ہو تو ایسا کہ بم لاہور میں پھٹے قبر جا کے مدینے میں بنے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، پھر خود فرمانے لگے۔ سید عبد المجید شاہ ندیم صاحب ملتان کے بہت بڑے دیوبند کے خطیب تھے، علامہ احسان لذیر کے دوستی تھی، تعلق تھا، مدینہ میں وہ بھی گئے ہوئے تھے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی گئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ میرا ہاتھ پکڑ کے علامہ احسان لذیر کہنے لگے آؤ چلتے ہیں بقیع کی قبرستان کی طرف۔ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، ہم بقیع کی قبرستان کے سینہ عثمان کی قبر کے ساتھ قریب کھڑے ہو کے علامہ شہید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، اے اللہ تیرا یہ قبرستان، تیرے پیغمبر کا یہ قبرستان، یہاں صحابہ کرام کی یہ قبر، یہ مدینہ، اللہ یہ بقیع کا قبرستان بڑا کھلا ہے، تنگ نہیں پڑ جائے گا اگر تو احسان لذیر کو یہاں جگہ دے دے۔ کہتے ہیں جہاں مانگی تھی، چند سالوں بعد میں گیا، جب شہادت ہو گئی مجھے پتا چلا، میں نے جب قبر دیکھی تو محسوس ہوا کہ یہیں کھڑے کے دعا مانگ، جہاں کھڑے تھے وہیں مانگی اور وہیں قبول ہوئی۔ اسباب اس نے خود بنائے وہاں پہنچانے تک۔ یزدانی شہید قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے چند لمحات پہلے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ دے سمجھاندے خطاب ختم کی تے علامہ شہید رحمت اللہ تعالیٰ ختام علیہ 35 منٹ گزرے نے، حتیٰ کہ بعد روایات اندر علماء امت نے بیان کیتا ہے حضرت یزدانی شہید رحمت اسٹیج تو نیچے اتر آئے نے کہ واپس چلنے، پھر خیال آیا ہے تے ڈرائیور نو کہنے لگے، ساتھی نے کہنے لگے آؤ واپس چلتے، علامہ شہید کی تقریر سنتے ہیں، زندگی کا کیا پتا کہ آؤ علامہ شہید کی تقریر سنتے ہیں۔ بس بیٹھتے گئے، دھماکہ ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے، موت آئی ہے تو میں بھی دعا کیا کرتا ہوں اے اللہ اس چارپائی پر تڑپ تڑپ کے مارنا نہ، جب بھی موت آئے قرآن پڑھتے ہوئے آئے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہوئے آئے۔ یہی موت ہے، یہی اسلام ہے، یہی زندگی ہے، یہی نجات ہے، اسی میں تو ہمارا اور میری بقا ہے۔
کہ اپنی اولادوں کو اسلام، دین، حیا، غیرت، شرم سے کھلائیے، اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔